نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسا موضوع ہر ہفتے ہونا چاہیے جو عام طور پر ہمارے ہاں بیان نہیں ہوتا ہے، اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم کا جو مستقبل ہے وہ اس کے بچے ہوتے ہیں، اور قوموں کی مستقبل کے تحفظ کی ضمانت بھی بچوں کی اعلیٰ تربیت سے جڑی ہوئی ہے۔ جتنی آپ بچوں کی تعمیر شخصیت اور تشکیل کردار پر توجہ دیں گے، اتنا ہی آپ کا مستقبل جو ہے وہ روشن بھی ہوگا اور محفوظ بھی ہوگا۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم بچوں کے جو حقوق کا تصور اسلام نے ہمیں دیا ہے، ہم نہ صرف اسے جانیں، اسے بیان کریں اور اس کا احترام کریں، اور باقاعدہ طور پر ایک ایسا نظام وضع کریں جس میں بچوں کے یہ حقوق جو ہیں ان کا خیال رکھا گیا۔ اسلام نے دیگر شعبہ میں یا شخصیات کے جو حقوق بیان کیے ہیں، اس میں ماں باپ کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، بلکہ ساتھ ساتھ راستے کے حقوق، گھر کے حقوق، یہ سب بیان کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے پوری تفصیل کے ساتھ بچوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ دنیا بھر میں 20 نومبر کو یوم اطفال منایا جاتا ہے، یونیورسل چلڈرن ڈے منایا جاتا ہے، یا بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ہر سال یہ اقوام متحدہ کے تحت 20 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ یہ جو 20 نومبر کو یوم اطفال یا بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، یہ انسانی حقوق کا ایک حتمی معاہدہ ہے جو بچوں کے شہری، سیاسی، سماجی، معاشی اور صحت کے ساتھ ساتھ ثقافتی حقوق کا بھی تعین کرتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمارے لیے باعث اطمینان ہے کہ اسلام نے بچوں کو حقوق عطا کرنے کا آغاز حالت جنین ہی سے کر دیا۔ یہ حالت جنین کیا ہوتی ہے؟ جب انسان میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو رحم مادر یا اووری میں جب بچہ داخل ہو جاتا ہے، جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کی روح ڈال دی جاتی ہے، وہ مکمل بچہ ہوتا ہے، اس کی رزق لکھ دیا جاتا ہے، عمر لکھ دی جاتی ہے، اس کے حقوق کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو خوشی بھی ہوگی اور آج پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں گے کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہو اور باپ ہو جائے فوت، تو ایسی صورت میں اس بچے کو وراثت میں حق ملتا ہے، وہ اس کے لیے وقف کی وصیت کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے اسلام جو ہے وہ کتنا سینسٹیو ہے، کتنا حساس ہے، اور وہ جو حقوق اسلام اس حالت میں دیتا ہے وہ کیا ہے، ذرا ان کو سن لیں پھر تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو اسلام اسے دیتا ہے زندگی کا حق، اسے بھی جینے کا حق ہے۔ بھائی کیا مطلب
وہ جو دو آپ منصوبہ بندیاں آپ کرتے پھرتے ہیں نا، وہ نہیں کرنا ہے. اس کو جینے کا حق دو. اگر کسی نے ایسا نہ کیا اور کوئی بھی منصوبہ بندی اس کے لیے استعمال کی تو وہ قتل ہوگا، قتل. دوسرا حق ہے اس کا وراثت کا حق. تیسرا ہے وصیت کا حق. چوتھا ہے وقف کا حق. اور پھر تاخیر اقامت حد کا وقف تفصیل بیان کرتے ہیں. نفقہ کا حق، فطرانہ کا حق. یہ تمام حقوق بچوں کو اسلام اس وقت دیتا ہے جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ابھی ہوتے ہیں، جنین ہوتے ہیں. اب ذرا تھوڑی تھوڑی تفصیل آپ جانتے جائیں کہ ماں کے پیٹ میں ہے بچہ، زندہ ہے، اس کے حقوق اسلام نے جو مقرر کیے ہیں وہ کیا ہے. اسلام نے اس مرحلے پر بچے کے لیے زندگی کا جو حق ہے اسے قانونی طور پر قانونی حیثیت عطا فرمائی. کیونکہ پریگنینسی کے بعد، استقرار حمل کے بعد تقریباً 4 ماہ گزرتے ہیں تو رحم مادر میں بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اور اس وقت بچے کو ضائع کرنا، حمل کو ضائع کرنا، یہ قتل کرنا ہے، جو قتل انسانی کے مترادف ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اسلام نے تو ایک شخص کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا. ایک تو یہ زندگی کا حق. دوسرا ہے وراثت کا حق. سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا. فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ماں کے پیٹ میں موجود حمل 2 صورتوں میں وارث بن سکتا ہے. کیا؟ ترکہ چھوڑنے والے کی موت کے وقت بچہ ماں کے پیٹ میں موجود ہو. باپ مرا ہے، جب وہ مرا تھا تو بچہ ماں کے پیٹ میں موجود ہونا چاہیے، اس کی اطلاع ہونی چاہیے، وہ وراثت کا حقدار ہے. اور نمبر 2، جب بچہ ڈیلیوری ہوتی ہے، وضع حمل ہوتا ہے، عورت بچے کو جنتی ہے، اس وقت پیدائش کے وقت بچہ زندہ ہو تو وہ وراثت کا حقدار ہوتا ہے. مرا ہوا بچہ اگر پیدا ہوا وہ وراثت کا حقدار نہیں. اگر زندہ ہوگا تو وہ کیا ہے؟ وراثت کا حقدار ہوگا. اب آپ اندازہ کر لیجئے اسلام کتنا حساس ہے بچوں کے حقوق کے حوالے سے. پھر جنین کے لیے ثابت شدہ حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے لیے وصیت کی جائے. اور فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ اگر بچہ زندہ پیدا ہوا تو اس کے لیے وصیت کیے جانے کا حق درست ثابت ہوگا. مثلا باپ وفات پاتا ہے تو وفات پانے سے پہلے بیماری کی حالت میں اس کو معلوم ہوا کہ بیوی میری پریگننٹ ہے، تو اس نے وصیت کر دی کہ میرے آنے والے بچے کو یہ گھر دے دینا. تو اگر بچہ زندہ پیدا ہوا تو یہ وصیت اس کے حق میں نافذ ہوگی. لیکن شرط وہی ہے کہ جب وہ وفات پا رہا تھا یا وصیت کر رہا تھا تب بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہو تو وہ وراثت کا حقدار ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس جنین کو وقف کا حق بھی ہے. کیا مطلب؟ حق وراثت اور وصیت کی طرح فقہا نے موجود اور بعد میں پیدا ہونے والی اولاد کا حق وقف بھی جائز قرار دیا. یعنی شوہر اپنی جائیداد میں سے آنے والی اولاد کے لیے بھی کوئی چیز وقف کر دے، کوئی رقم وقف کر دے تو یہ وقف درست ہے. علامہ ابن عابد
عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ، فتاوی شامی بڑا مشہور ہے، رد المختار علی در المختار، علامہ ابن عابدین شامی کا بہت شاہکار فتاوی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فقہا نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اولاد و ذریت کے لیے وقف کر دینا جائز ہے، درست ہے۔ ابھی بچہ آیا نہیں لیکن باپ اس کے لیے وقف کرتا ہے کہ یہ چیز میں نے اس کے لیے وقف کر دی تو یہ جائز اور درست ہے۔ اور وقف کرنے والا فوت ہو جائے تو وقف کی ہوئی چیز اس بچے کو جب پیدا ہوگا اسے ملے گی، یہ اس کا حق ہے۔ اور پھر ایک حق ہے تاخیر اقامت حدود قصاص، یہ بڑی بات ہے، یعنی جنین کے مذکورہ حقوق کے علاوہ کچھ اور حقوق بھی ہیں، اس میں یہ والا حق جو ہے ذرا دیکھیے آپ۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ غامد کی ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بدکاری کی ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آج گناہ کو بیان کرنے کی جرت نہیں ہے کسی میں سزا کے لیے۔ عورت حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بدکاری کی ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیج دیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کیوں لوٹاتے ہیں؟ یعنی میں جو کہہ رہی ہوں کہ مجھے پاک کریں تو آپ نے مجھے کیوں لوٹا دیا؟ شاید آپ مجھے اس لیے لوٹانا چاہتے ہیں یا ایسے ہی لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ماعز بن مالک کو لوٹایا تھا۔ یہ صحابی بھی وہ تھے جن سے زنا ہو گیا تھا اور یہ پیش ہو گئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ہو گیا ہے، اور انہیں رجم کیا گیا تھا، پتھروں سے مارا گیا تھا۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں حاملہ ہوں، بس میرے بدکار ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، میں حاملہ ہوں، لہذا مجھے پاک کریں آپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو جا بھی، اور جب بچہ پیدا ہو جائے ڈیلیوری کے بعد آنا میرے پاس۔ یہ حق ہے، قصاص کی حد اس پر فرض ہو چکی ہے اس کے اعتراف کے بعد، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وضع حمل کے بعد آنا، یعنی وہ جنین جو تیرے پیٹ میں ہے جب وہ باہر آ جائے انسان کی صورت میں، اس کے بعد آنا، یہ بچے کا حق ہے، ورنہ وہ تو پیٹ میں مر جائے گا۔ پس جب اس نے بچہ جن لیا تو وہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ بچہ جو میرے پیٹ میں تھا، میں نے اسے جنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے دودھ پلاؤ۔ وہ دودھ پلاتی رہی، فرمایا جب دودھ چھوڑاؤ تو پھر میرے پاس آنا۔ وہ چلی گئی، 2 سال دودھ پلایا، اس کے بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا، کہنے لگی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اب دودھ میں نے چھوڑا دیا، اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، مجھے پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ لیا اور پرورش کے لیے ایک دوسرے مسلمان کو دے دیا کہ اس کی پرورش کرو۔ پھر اس عورت کے لیے سینے تک گڑھا کھودا گیا، اس گڑھے میں کھود کر پھر آپ نے فرمایا رجم کرو اس کو، پتھر مار مار کے اسے مار دیا، شہید کر دیا۔ اسے کہتے ہیں سنگسار کرنا۔ یہ سزا ہے شادی شدہ زنا کی۔ تو یہ جنین کا یہ حق تھا کہ جب تک وہ دنیا میں نہیں آ جاتا، جب تک وہ کھانے پینے کے قابل نہیں ہو جاتا، اس کی ماں کو بھی سزا نہیں دی جائے گی، یہ اس کا حق۔ اسلام کتنا تحفظ کر رہا ہے بچے کا، پیدا نہیں ہوا، پیدا ہو جائے، ابھی کھانا نہیں کھاتا، دودھ پیے، اس کے بعد جا کر کے سزا دی۔ اور جنین کا حق نفقہ بھی
یعنی اس کا جو خرچہ ہے وہ بھی ثابت ہے قرآن سے. سورہ طلاق میں ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. فرمایا اگر وہ حاملہ ہونے تو انہیں نفقہ دو ان کے وضع حمل تک. یہ مردوں کے لیے حکم ہے. اگر تمہاری بیوی حاملہ ہے تو تم نے اسے خدا نخواستہ طلاق دے دی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس بچے کی خاطر نان نفقہ عورت کا تم اٹھاؤ گے, خرچہ تم اٹھاؤ گے. جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا نان نفقے کا سارا خرچہ ماں کا تم برداشت کرو گے, اور جب پیدا ہو جائے گا تو پھر تو وہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پرورش کرے. اب یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے, وہ اپنے ہونے والے بچے کا بھی خرچ اٹھائے اور اس کی ماں کا اگرچہ اس پر لازم نہ ہو, جیسے کہ میں نے طلاق کی بات کر دی. اسی طرح اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو وضع حمل تک اس کا خرچہ اٹھانا پڑے گا. کیوں؟ تاکہ بچے کے نسب کا تحفظ ہو سکے, پتہ چلے کہ یہ اسی کا بیٹا ہے, کسی اور کا بیٹا نہیں ہے. اور اگر عورت دوسری شادی کر لے تو پیدا ہونے والے بچے کا نسب جو ہے نا وہ خلط ملط ہونے کا اندیشہ ہے. یعنی حمل کی صورت میں اگر شادی کہیں اور کر لیتی تو ہمیں کیا پتا کہ اس کا ہے یا اس کا ہے. پھر طلاق یافتہ حاملہ عورت کا نان نفقہ بھی شوہر پر ہے, صرف بچے کی وجہ سے لازم. کیونکہ اگر عورت حاملہ نہ ہو اور طلاق ہو جائے تو اس کی عدت تو 3 حیض ہے, 3 ماہواریاں ہیں, 3 مینسز ہیں بس. لیکن اگر حاملہ ہے تو وضع حمل جب تک ڈیلیوری نہیں ہوتی تب تک اس کی طلاق جو ہے وہ طلاق تو ہو گئی مؤثر, لیکن تب تک جو ہے نان نفقہ اس کو دینا پڑے گا. اور پھر فطرانے کا حق بھی ہے. یعنی بچہ اگر جنین ہے تو جنین بچہ پیدا ہونے والے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا بالاتفاق مستحب ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ایک قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے کہ نومولود یعنی نیا بچہ پیدا ہونے والا دیگر کی طرح جنین کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ بچہ پیدا ہوا ہے اسی دن تو اس کا تو ہے ہی ہے, یہ تو عام مسئلہ ہے. لیکن مستحب یہ ہے اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک واجب ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی اگر بچہ ہے, جنین ہے حمل کی صورت میں, اس کا بھی فطرانہ ادا کیا جائے. آپ اندازہ کریں کہ بچے کی اہمیت روح ڈلتے ہی بس اس کی اہمیت شروع ہو جاتی ہے. اور پھر آداب اسلامی, اسلام جو ہے نا یہ بچے کے لیے آداب کا انتظام بھی کرتا ہے کہ اسے آداب سکھائے جائیں. یعنی اس کے اندر یہ شناسائی پیدا کی جائے کہ بڑا کون ہے, چھوٹا کون ہے, استاد کون ہے, ماں باپ کون ہے, ادب کیسے کرنا ہے, یہ ساری باتیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اسے یہودی بنا لیتے ہیں, مجوسی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, کہ تمام بچے اپنی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں, پھر ان کے ماں باپ یا تو انہیں یہودی بنا لیتے ہیں یا انہیں نصرانی بنا لیتے ہیں یا انہیں مجوسی بنا لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے نابالغ بچے جو ہیں ان کے لیے اللہ نے ایک اور مقام رکھا ہے جسے برزخ کہتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اللہ نے بنا رکھی ہے. کافر ہو, مشرک ہو, کوئی بھی ہو, نابالغ بچے وہاں رہیں گے. یعنی انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا, انعام بھی نہیں دیا جائے گا, لیکن ایک ایسی جگہ ضرور ہے جہاں وہ امن اور سکون سے رہیں گے. نابالغ ہے نا, ابھی مکلف نہیں ہوئے دین کے اور عمل کے احکامات پر عمل کرنے کے مکلف نہیں ہوئے. تو بچوں کو اسلامی تعلیمات سے شناسا کرنا اور انہیں اسلامی آداب زندگی سکھانا یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اس فرض کو پورا کریں. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو
تو وہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچے کو الصبیان، یہ بچوں کی ایک مرگی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، اس کے نقصان سے اللہ بچائے گا۔ یعنی جس کے ہاں بچہ پیدا ہو چاہیے کہ دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت کہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچوں کو مرگی کی بیماری سے بچا لیتا۔ اور حسن نام، یہ بھی بچے کا حق ہے، یعنی اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ بچے کا یہ حق ہے کہ اس کا نام بھی اچھا نام رکھا جائے۔ اسلام سے قبل لوگ بچوں کے عجیب و غریب نام رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائے اور خوبصورت نام رکھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ امام توسی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے اس بچے کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس کا نام اچھا رکھو، اسے آداب سکھاؤ اور اسے اچھی جگہ رکھو، اس کی اچھی تربیت کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تم اپنے ناموں اور اپنے آباء و اجداد کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے نام بتائے، فرمایا اچھے ناموں میں سے سب سے اچھے نام جو اللہ کو پیارے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، یہ پیارے نام۔ فرمایا جس نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا اس کی شفاعت کی ضمانت میں دیتا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا سورہ احزاب میں نسب کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایسے بچے جو منہ بولے ہیں ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی انصاف ہے۔ اور اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے ہو تو فرمایا وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے خادم ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ گویا یہ بھی حق ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے نسب کے تحفظ کے لیے خصوصی احکامات نہ فرمائے، اور اس میں آپ کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے متعلق دعویٰ کرے کہ یہ میرا باپ ہے، وہ جانتا بھی ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں، تو اس پر جنت حرام۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حق ہے جسے رضاعت کا حق، یعنی دودھ پلانے کا حق کہا جاتا ہے، کہ یہ بھی بچوں کا حق ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، بچوں کا یہ حق ہے کہ اس کی والدہ 2 سال مکمل اسے دودھ پلائے، یہ حق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کی جو پہلی غذا رکھی ہے وہ ماں کا دودھ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی غذا بچے کے لیے مفید نہیں ہے سوائے ماں کے دودھ۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ بچے کو پورے 2 سال دودھ پلائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ مدت ہر طرح سے بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ جب تک 2 سال دودھ نہیں پیے گا بچے کی صحت اچھی نہیں رہے گی، وہ نارمل بچہ نہیں ہوگا، اب نارمل بن جائے گا، بیمار ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، لاغر ہو جائے گا، بیماریاں حملہ کر دیں گی اس پر۔ لہذا اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو نفقہ ہوتا ہے نا، نفقہ خرچ کرنا، اس کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دیکھیے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، اولاد پر خرچ کرنا، اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور وہی آیت میں نے قرآن کی شروع میں پڑھی تھی، ابھی وہ آ گئی، اور وہ کیا ہے کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کو جتنا مال اللہ نے دیا ہے اسی لحاظ سے اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، کنجوسی نہ کرے۔
اس میں بخل نہ کرے، اس میں انہیں ترسائے نہ۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق اللہ نے تنگ کیا ہے، روزی کم ہے، انکم کم ہے اس کی، تو فرمایا فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اللہ نے جتنا دیا ہے اسی میں سے خرچ کرو۔ یعنی اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم پھانسی لٹک جاؤ کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق تم خرچ کرو۔ اپنی چادر دیکھ کر کے پاؤں پھیلانا ہے، اتنا خرچ کرنا ہے جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر، فضول خرچی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ فضول خرچی کرنے اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اللہ نے فرمایا یہ جو فضول خرچ ہیں یہ شیطان کے بھائی، لہذا فضول خرچی بھی نہیں کرنی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا بخل بھی نہیں کرنا، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق تم اپنا مال جو ہے وہ اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ انہیں جوان ہونے تک کھلاتا پلاتا رہے تو وہ دونوں اسے جنت میں لے جائیں گے۔ 2 بیٹیاں ہوں، جوان ہونے تک انہیں کھلاتا پلاتا رہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہ دونوں بیٹیاں اسے جنت میں لے جائیں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اپنی اولاد پر، خاص طور پر بچیوں پر خرچ کرنے کا کتنا اجر اور ثواب ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں، وہ مجھ سے کچھ مانگتی تھی، مانگنے والی ہوگی کہ مجھے کچھ دیں، تو اس نے میرے پاس ایک کھجور ہی پائی، یعنی میرے پاس تھی ایک کھجور، میں نے اس کو وہی دے دی۔ میں نے کہا اب کھجور ہے تو کھجور ہی دے دی۔ وہ ایک کھجور جو گھر میں تھی وہ بھی انہوں نے مانگنے والی کو دے دی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ کھجور اپنی دونوں بیٹیوں میں آدھی آدھی تقسیم کر دی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ یہ ماں ہے، خود کھائے یا نہ کھائے لیکن اپنی اولاد کو بیچاری اور تو کچھ نہیں کھلا سکتی تھی، یہ کھجور مل گئی تو آدھی آدھی انہیں کھلا دی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ اس کے لیے دوزخ سے حجاب بن جائے گا، پردہ بن جائے گا۔ گویا اس عورت کے لیے بتا دیا کہ یہ اس کا سلوک اپنی بچیوں سے جہنم اور اس عورت کے درمیان میں پردہ بن گیا ہے، یعنی اب یہ جہنم میں نہیں جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین خاتون آئی، 2 بیٹیاں اس نے اٹھائی ہوئی تھیں، تو میں نے اسے 3 کھجوریں دے دیں، جو کھجوریں اس وقت بہت زیادہ ہوتی تھی، اب بھی عرب میں بہت پیدا ہوتی ہیں، تو وہ 3 کھجوریں جب دی تھی اس نے ایک ایک کھجور اپنی بیٹیوں کو دے دی، ایک کھجور اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ اس کے بعد جب وہ بیٹیوں نے وہ کھجور کھا لی تو یہ کھجور جو یہ خود کھانا چاہتی تھی اس کو اپنی اولاد پر ترس آ گیا، اس نے وہ بھی آدھی آدھی کر کے اپنی بچیوں کو کھلا دی۔ آپ فرماتی مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک خاتون آئی تھی اور اس طرح سے اس نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹیوں پر اس طرح سے شفقت و رحمت کی وجہ سے اس عورت کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بچیوں کے لیے ذرا زیادہ رحم دلی اور شفقت کا اظہار کرنا چاہیے، مہربانی کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی تم صرف خود اپنے لیے اسباب پیدا نہ کرو کہ نماز پڑھو، احکام شریعت پر عمل کرو، اللہ سے ڈرو کہ تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچو، اپنے اہل خانہ کی ذمہ داری بھی اٹھاؤ، انہیں بھی نماز کے لیے کہو، انہیں بھی حلال کھانے کے لیے کہو، انہیں بھی سود سے بچنے کے لیے کہو، انہیں بھی رشوت سے بچنے کے لیے کہو، انہیں بھی تم جھوٹ بولنے سے بچنے کے لیے کہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، فرمایا اپنی اولاد کو حکم کرو نماز پڑھنے کا، نماز پڑھا کرو۔ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں
انہیں کہو نماز پڑھو۔ اب ہمارے ہاں ماشاءاللہ 30 20 25 سال کے بچے سوئے ہوئے پرواہی۔ ماں باپ کی ڈیوٹی ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں جب 7 سال کے ہو جائیں بچے انہیں نماز کے لیے کہو، اور وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پٹائی کرو ان کی نماز کے لیے، چلو نماز پڑھو ورنہ پٹائی کرو۔ اور وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو، جب 10 سال کے ہو جائے نا ان کی چارپائی الگ کر دو، بستر الگ کر دو، ساتھ نہیں سلانا۔ بچے عام طور پر ماں باپ کے ساتھ سوتے رہتے، فرمایا جب 10 سال عمر ہو جائے ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ اسلام کتنا ان کے حقوق کا تحفظ بھی کر رہا ہے اور انہیں پاکیزہ رکھنا چاہتا کہ 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہیں پڑھتا پٹائی کر کے اس کی نماز، وَضْرِبُوهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مارو ان کو، نماز کے لیے کہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، فرمایا اپنی اولاد کی عزت بھی کرو، احترام بھی کرو، محبت بھی کرو، لیکن انہیں اچھے آداب بھی سکھاؤ۔ بڑے سے کیسے ملنا ہے، استاد سے کیسے ملنا ہے، محلے میں کیسے رہنا ہے، اور بازار میں کیسے چلنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، یہ سارے آداب بھی انہیں سکھاؤ۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا واضح طور پر کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے نا صرف 3 اعمال اس کے باقی رہ جاتے ہیں، باقی سب ختم۔ وہ 3 کیا ہیں؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، ایک تو وہ ہے جو صدقہ جاریہ آپ نے کیا ہو، کسی نیک کام میں پیسہ لگایا، وہ نیک کام جاری ہے، نیکیاں ہوتی رہیں گی، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ دوسرا او علم ينتفع به، یا پھر ایسا علم نافع جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، لوگ یاد کریں کہ یہ علم فلاں نے مجھے سکھایا تھا، اس پر وہ عمل کریں، جب تک عمل کرتے رہیں گے آپ کو اجر ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، اور تیسرا یہ کہ نیک اولاد، صالح اولاد جب دعا کرتی ہے تو یہ بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، یہ بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر مرنے والے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ چنانچہ ہم اولاد کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں، یا ان کے حقوق کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری فرمان سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ حاکم بھی ہے اور رعیت بھی ہے، اور تم سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والامیر راع والرجل راع علی اہل بیتہ، حاکم وہ بھی مسئول ہے، راعی ہے، نگران ہے، حاکم ہے اور ذمہ دار ہے، اور کوئی بھی آدمی اپنے اہل خانہ پر نگران ہے، ان کا حاکم ہے، اس کے بارے میں ذمہ دار ہے وہ۔ اور والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، اور عورت جو ہے وہ مرد کے گھر کی مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اس کی اولاد کی بھی ذمہ دار ہے کہ وہ اس کی نگرانی کرے، اس کی حفاظت کرے۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ راعی بھی ہے، مسئول بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو ہماری اولاد ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے ماتحت بھی ہے، اور ہم اس کے جو ہے راعی بھی ہے، مسئول بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی اور نیک تربیت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد جو بشیر ہیں وہ انہوں نے اب نعمان کو تحفہ باغ میں ایک باغ تحفہ میں دے دیا، تو وہ گھر گئے، جا کے بتایا کہ میرے ابا نے بشیر نے بتایا اپنی بیوی کو جا کر کہ میں نے یہ باغ اپنے بچے نعمان کو دے دیا۔ انہوں نے کہا میں نہیں مانتی، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ۔
وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا اتنا ہی باغ تو نے دوسری اولاد کو بھی دیا، بچوں کو دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یا تو سب کو دو یا حضرت نعمان فرماتے میرے ابا نے وہ تحفہ واپس لے لیا۔ کیا مطلب؟ اولاد کے درمیان بھی آپ کو عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ ورنہ ایک اور بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اولاد میں کسی کو زیادہ کسی کو کم دینا ہوتا تو میں بیٹیوں کے لیے کہتا کہ انہیں زیادہ دے دو، بچوں کو کم دے دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی اولاد کی تربیت کا اچھا خیال رکھیں، ان کی اچھی تربیت کریں، انہیں آداب سکھائیں، انہیں معاشرے میں رہنا جینا سکھائیں، دین کی اقدار انہیں سکھائیں، نماز کی طرف انہیں لائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ اولاد آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے مستقبل کو، ہماری اولاد کو، ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔